اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں انسان پر ایسے مواقع آتے ہیں کہ خوشیوں کے مواقع ہوتے ہیں، ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ انسان اس میں غم میں ہوتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، حوادث بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتے ہیں۔ بڑے سے بڑے بادشاہ، اس سے ان کے ساتھ آپ 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں، ان کے اتنے سارے مسائل ہو گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہر شخص کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ میں مسائلستان ہوں، جب آپ کسی دوسری کو کال دیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے۔ وہ رحمان بابا ایک شاعر گزرے ہیں ہمارے پشتو کے، بڑے اچھے شاعر ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال ہیں، لیکن شعر اور اشعار ہمیں آتے نہیں، مفتی عبید اللہ صاحب کو بہت آتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کے غم میں گرفتار ہوتا ہے یہ پانڈا کو بھی پشاوی ارتل دے غم، تو جو دنیا کے معاملات اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں، انسان ہے، انسان کی بیماریاں بھی ہوتی ہے، مشکلات بھی ہوتے ہیں۔ اس دنیا کو رب العالمین نے بنایا اس طرح، یہ جنت نہیں ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس میں کانڈا بھی نہ چپ جائے، کوئی تکلیف بھی نہ ہو، مشکل بھی نہ ہو، تو اس کے لیے بہترین جگہ وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو پھر وہ کہاں چلے جائیں؟ بس اس کے لیے پھر موت بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ موت دے، تو پھر کیا ہوتے ہیں وہاں؟ پھر قبر میں بھی خوشیاں ہے، پھر جنت میں بھی خوشیاں ہے، پھر مستقل خوشی۔ جنت کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پھر ایسا بنایا ہے کہ اس میں غم کی تصور ہی نہیں، اس میں مشکل کی تصور ہی نہیں، اس میں جو چاہتے ہیں وہ وہی ملے گا، جو آپ دل چاہیں وہی حاضر ہے، نہ غم، نہ مصیبت، نہ کوئی مشکل، نہ کوئی پریشانی، ہر وقت عیش عشرت، مزے ہی مزے۔ تو یہ دنیا اسی طرح ہی ہے۔ ہاں، جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ صبر کی دولت سے نوازتے ہیں، تو یہ اتنی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے اس کی، اور زندگی کی جو کامیابی ہوتی ہے مختلف مراحل میں وہ بھی نصیب ہوتی ہے، اور عموماً انسان جذباتی اقدامات کرتے ہیں اس سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھیں، آپ تانے کچہریوں میں دیکھیں، بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، اس جرائم کے پیچھے جب دیکھیں تو بے صبری ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے صبر نہیں کیا ہوتا ہے، اتنا غلط اقدام کیا ہوتا ہے کہ پوری گھر کے لیے، پورے خاندان کے لیے ایک مصیبت مبتلا کرتے ہیں۔ تھوڑے سے ایک لمحہ کے لیے بھی صبری ہو کرتے۔ تو صبر ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے ذریعے سے بہت عطا کرتے ہیں، یعنی زندگی اچھی بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس صبر کے بدلے پر اتنا عطا کرتے ہیں کہ کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کوئی حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عظیم ذات ہے، بادشاہ ہے، جب وہ کہے کہ اس کی کوئی حساب نہیں تو اندازہ لگائیں کہ کتنا عطا کریں گے اور کتنے خوش ہوتے ہیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید میں مختلف انداز سے صبر کے بارے میں اپنے رضا اور خوشنودی کے اظہار فرماتے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو صبر کرنے والے ہوتے اسی کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ اس کی مدد ہے، اسی کے ساتھ اس کی نصرت ہے، اس کے ساتھ اس کی تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسی کو بہتر نتائج عطا کرے گی، بہتر نتائج عطا کرے گی۔ اور ایک جگہ فرماتے واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو صبر کرنے والے ہیں اس سے محبت کرتے، اس سے محبت کرتے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک جگہ انبیاء علیہ السلام کے نام لیتے، واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین، جتنے بھی میرے یہ انبیاء علیہ السلام ہیں یہ سب صبر کرنے والے، سب صابرین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر یہ پہلی صدمہ میں، جو پہلا صدمہ ہوتا ہے، جو بھی صدمہ ہو، وہ جانی ہو، وہ مالی ہو، وہ کوئی رشتہ دار کی فوتگی ہو، جو بھی صدمہ ہو، لیکن اس کا جو ابتدا ہوتی ہے صدمہ، اس وقت صبر مطلوب ہے۔ اور بعد میں جب ایک دفعہ وقت گزر جائے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا عجیب نظام ہے اس کائنات میں کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتے ہیں، وہ جو صدمہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو اتنا تر و تازہ نہیں رکھتا، اور نہ پہن تو انسان کی زندگی نہیں گزرتی، صدمات تو بہت ہوتے ہیں، حوادث تو بہت ہوتے ہیں، مشکلات تو بہت ہوتے ہیں دنیا، وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں، جیسے کہ زخم ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں سے جو خطا ہو جاتی ہے، بے صبری ہو جاتی ہے، وہ پہلی صدمہ میں ہوتی، تو جو مطلوب ہے وہ پہلی صدمہ میں کیا ہے، صبر، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ جو حوادث میں صبر ہے یا مشکلات میں صبر ہے یا اسی طرح کے جو مالی یہ نقصان ہو جائے یا کوئی اس طرح کے نقصانات ہو جائے، اس میں صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جزع فزع نہ ہو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان روئے نہیں، یہ بے صبری میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وہ ناراضگی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہ جتنی بھی اچھے اخلاق ہے، بلند اخلاق ہے، وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے بارے میں جو خود فرمائے کہ انک لعلی خلق عظیم، تو اس کے ہر خلق اتنی عظیم ہے، اگر اس کی صبر ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے کتنے اللہ نے صبر دیا، اس کے حسن خلق، اس کی جتنی بھی اچھی اخلاق ہے، اس کے تحمل ہے، اس کی بردباری ہے، اس کی سخاوت ہے، اس کی کسی بھی چیز کا کیا ہوتا ہے انسان نہیں تصور کر سکتا۔ تعبیرات ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جبریل امین ملاقات فرماتے تھے اس میں رمضان المبارک میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ تیز ہوا چلتی ہے اس طرح اس کی جود و سخا کی مثال تیز ہوا کی طرح اس کو مثال دی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمام صفات اس طرح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صدمات میں روئے ہیں، اپنے بیٹے کو اٹھایا روئے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا تو کہا یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے اور شفقت ہے دل میں اس کی وجہ سے، تو رونا اللہ تعالیٰ ویسے انسان کو رونا آئے، وہ کوئی اس کو طبی پریشانی ہو جائے، اس کو غم میں ہو جائے، یہ کوئی بھی سب ہے، طبی چیز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ طبی چیز ہے۔ جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے، کیا ہے؟ وہ اعتراض ہے، گلہ شکوہ ہے، یہ کیوں ہوا، پھر کیوں ہوا، اور یہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں یہ حوادث پیش آتے ہیں، تو یہ جو مختلف قسم کے اظہار کرتے ہیں اس کو جزع فزع کہتے ہیں، جزع فزع کہتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اظہار غم کے لیے کچھ حدود مقرر کی ہے، اس حدود سے انسان تجاوز کرے، مثلا وہ جو نوحہ ہے اس میں
سخت اس غم کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو پاڑنا، اپنے چہرے کو مارنا اور بہت زیادہ چیخ چیخ کے رونا، یہ کیا ہے؟ یہ حدود سے تجاوز ہے، یہ بھی صبری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی صبری ہے۔ تو صبر جو ہے یہ اس موقع پہ انسان یہی تصور کرے کہ الخیر فیما وقع، اور جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک صالح بندے ہوتے ہیں وہ یہی تصور کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے مقدر تھا اور اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وہ یہی کہتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی بے صبری میں داخل نہیں ہوتا کہ انسان وہ اس کو تبھی پریشانی اور تکلیف ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان کو جب یہ تصور ہوتا ہے کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، عظیم ذات ہے، کریم ذات ہے، مہربان ذات ہے، وہ سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتا، وہ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، وہ اس کو ماضی حال استقبال سب چیزیں اس کو پتہ ہے، وہ اس کی مخلوق ہے، زمانہ بھی اس کی مخلوق ہے، تو انسان کو پھر کیا ہوتی ہے؟ اس کو تسلی ہوتی ہے کہ ہم نہیں سمجھتے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تو انسان کو تسلی ہو جاتی۔ اور پھر اس کی دل کی آواز یہ ہوتی کہ الخیر فیما وقع، بس جو ہوا اسی میں خیر ہے، جو ہوا اسی میں خیر ہوتے۔ تو بہرحال صبر جو ہے یہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ حوادث اور مشکلات اور مسائل میں انسان کیا کرے، ہم اسی کو صبر کہتے ہیں کہ بس یہ صبر ہے۔ نہیں، صبر جو ہے، صبر اس کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی صبر ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہت عطا کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ صبر یہ صبر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو اوامر ہے، اس کے جو احکامات ہیں، اس سے عموماً نفس اس سے بھاگتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو احکامات ہیں، اس کی جو بندگی ہے، اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ خلاف اپنے انسان کے مزاج نہیں چاہتے، مشکلات ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ اس وقت جو خانقاہ میں آپ لوگ صبح تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو نفس پہ باری آتا ہے کیونکہ ابھی وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دی جمی شیخ نمن طرح سے مثال لگا، وہ کہتے ہیں کہ تو کیونکہ اس میں تو انسان کی ویسی بھی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ تو انسان تک جاتا ہے بسترے میں، آخر میں کبھی تو اٹھے گا، تو پھر جب اٹھتا ہے تو وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تہجد مشکل ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح طاعات پر اپنے نفس کو ثابت قدم رکھنا، اللہ تعالیٰ صبح کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو دل آپ تکی ہوئی ہیں، آپ لیٹ سے تاخیر سے آئے ہیں، کہیں اس طرح ہمارے پاس مہمان آتے ہیں یا رات 1 بجے پہنچ جاتے تو پھر کیا چند گھنٹے نیند آرام ہوتی تو پھر اٹھ جاتے بیچارے کی نماز کا وقت ہے، تو ابھی دل چاہے نہ چاہے اور جتنے بھی وہ جبر کرتے اپنے نفس پہ، تو حق پر اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قائم دائم رکھنا اور اس پہ جم کے رہنا اور اس کو اپنے آپ کو اس پہ پابند کرنا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکامات پر اپنے آپ کو اس پہ جو استقامت کے ساتھ چلنا، یہ صبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ گناہ سے بچنا، یہ بھی صبر ہے کہ انسان گناہ سے کیا ہو جائے؟ بچ جائے، یہ صبر ہے کہ مختلف گناہ ہے، نفس چاہتے ہیں کہ یہ گناہ ہو وہ گناہ ہو، نفس کہتا ہے کہ وہ بد نظری کا، وہ کہتے ہیں موبائل ہے اس میں مختلف قسم کی بد نظری ہوتی ہے۔ آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ بد نظری کا جو تصور ہے وہ خیال یہ ہوتا ہے کہ کہیں باہر بد نظری ہے، کہیں باہر بد نظری، موبائل کی بد نظری تو کاتے سے نکل رہا ہے آہستہ آہستہ، حالانکہ یہ تو بڑی تباہی ہے۔ تو ایک ہی چیز ہے، وہی تو انسان جو ہے وہ بد نظری کرے موبائل میں تو ابھی اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے ساتھ ضبط اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ صبر اپنا جو معنی ہے اور جو اس کے اصطلاحات ہیں وہ تبدیل کرتے ہیں۔ مثلاً آپ جنگ میں، جہاد میں اگر اس صبر کا مظاہرہ کرتے تو شجاعت ہے، کیا ہے؟
شجاعت ہے، اور اگر آپ اس میں میدان چھوڑتے ہیں تو بے صبری ہے۔ اگر مال و دولت کی کثرت پر آپ صبر کرتے تو کہتے ضبط والا ہے، کیا ہے؟ ضبط والا ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو کہتے فخر کرتے۔ تو اصل میں جو فخور ہوتا ہے، فخور اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں صبر نہیں ہوتا۔ اس میں کیا نہیں ہوتی؟ صبر نہیں ہوتی۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بندگی پر اور خواہ اس کی اوامر ہے اس پر اپنے آپ کو لانا، یہ صبر میں ہے، اس پر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو وہ ہے نواہی ہے اور اس کی جو منکرات ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کیا ہے، یہ صبر ہے۔ کیونکہ اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے، مجاہدہ تو ویسے نہیں ہوتا، بغیر صبر کے تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے صبر کی مفہوم ہے جو ہمارے ہاں معاشرے کا تصور ہے وہ محدود ہے، بلکہ صبر ایک وسیع مفہوم ہے۔ اس سب چیزوں میں صبر کا استعمال ہے کہ انسان، تو اس کے جو حاصل ہے وہ حاصل یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنے اعمال کو، وہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کے تابع کریں۔ کیا کریں؟ اس کی تابع کریں۔ مطلب یہ ہے کہ نفس کو موقع نہ دے کہ اس سے ادھر ادھر بھاگے، اسے ادھر ادھر اس پہ مستقل قائم رہیں۔ تو یہ پھر صبر ہے۔ اس میں پھر سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس میں پھر طاعات بھی آتے ہیں، الصبر علی الطاعات، اور الصبر عن المنکرات بھی آ جاتے ہیں، اور الصبر علی الحوادث، یہ سب جتنی بھی سب آ جاتے ہیں اس میں، کیونکہ ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو صبر کی جو عظیم صفت ہے وہ عطا فرمائے، وہ عطا فرمائے۔ ہاں، یہ دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے کہ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ لیکن یہ دعا ایک تو یہ کہ مجھے صابر بنائیں، تو یہ پوری وہ سب پورے ایک صفت ہے۔ ایک یہ ہے کہ یا اللہ آپ سے میں صبر طلب کرتا ہوں، تو یہ اس سے حدیث مبارک میں منع ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ تو کوئی آزمائش طلب کرتے ہیں، کیونکہ آزمائش کے بعد آپ پھر کیا ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوال ہو یا رب العالمین مجھے صابر بنائے، مجھے شاکر بنائے، یہ ایک خلق ہے کہ یہ مجھے عطا ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صبر عطا کرے ابھی، تو وہ تو عین حادثے کے وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے قبل از وقت وہ نہ کرے۔ بلکہ ایک صحابی اس طرح کی درخواست کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کی اس طرح نہ مانگے، اللہ سے فضل مانگے، اور کیا مانگے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے عافیت مانگے، عافیت کا سوال کرے، اللہم انی اسألک تمام العافیہ، یہ مانگے۔ تو عافیت کی سوال ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل کا سوال ہو، صبر اس طرح نہیں۔ البتہ کوئی واقعہ ہو تو پھر کہیں یا رب العالمین صبر عطا کرے، صبر عطا کرے۔ ویسے آپ کہیں کہ اللہ صبر کی صفت عطا کرے اور مجھے صابر بنائے، اس میں پھر حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔